اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج بات کرنے کا مقصد دین کو دین معاشرت کے عنوان سے دیکھنا ہے، کیونکہ معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پر ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے۔ دین کے ساتھ ان کی سنسیئرٹی بھی انڈر کوشچن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ انتہائی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنے پر مجبور ہیں۔ علماء عالم وہ صاحبان علم لوگ ہیں، وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، شاید ان کی زبان عوام کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عوامی سطح پر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء جس دین کی بات کرتے ہیں وہ فقط نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ ہے، ان قوانین، ان فرامین کی بجا آوری ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، یہی دین ہے۔ جبکہ علماء نے بھی تقریباً ان کو اسی چیز کی ترغیب دینے میں وقت گزارا ہے، اور ان کی معاش یا ان کے نظام زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرنے سے آج تک قاصر رہے ہیں۔ اقدام کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو آج تک یہی نہیں بتا سکے کہ آپ کے لیے خدا نے کوئی نظام بھی بنایا ہے۔ لیکن جب ہم کچھ مخصوص علماء صاحبان نظر کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ایک مضبوط نظام بنایا ہے معاشرے میں زندگی گزارنے کا، جس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کی عزت، جان، مال، اولاد، ہر چیز محفوظ ہے، اور وہ نظام اس کے زندگی کے ہر پہلو میں نہ صرف تحفظ کا ضامن ہے بلکہ ترقی کا ضامن ہے۔ آج ہم جتنے بھی معاشرے میں مسائل دیکھتے ہیں، جیسے بچوں کی تعلیم ہے، بزرگوں کی علاج معالجہ ہے، بچوں کی تربیت ہے، معاش ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب مسائل کا حل ہمیں اس ایک نظام میں نظر آتا ہے۔ یہ نظام شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر اس معاشرے کو اسلام نے دیا ہے، جس کا ذکر طرفین کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم بات کو زیادہ الجھانے کی بجائے آج اس پہلی نشست میں اس نظام کی ایک خاکہ بندی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ایک خاکے کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس نظام کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ دیگر نشستوں میں اس نظام کی اوپر مزید بات کریں گے، جس سے اس کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی۔ تو ہم اس نظام کو ایک مثال کے ساتھ بنتے ہیں کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں اس بات کو بالکل سادہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بالکل عام سطح کے جو لوگ ہیں ان کی ذہن میں بھی یہ بات آ جائے اور اس بات کو وہ آسانی سے سمجھ جائیں۔ باقی اس پر جو علماء اعلام ہیں وہ تو گفتگو کر رہے ہیں، اور شاید میرا یہ ماننا ہے کہ علماء اعلام کی بات تک عوام کی رسائی نہیں ہے، عوام ابھی تک اس بات کو درک نہیں کر پائے، ان کی بات کی اور عمق کو سمجھ نہیں پائے۔ تو یہ عام سادہ لوگوں کے لیے یہ بات ہے۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ہم سب اپنے ارد گرد سمجھ لیتے ہیں کہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم جائیں گے، ان سے دست بوسی کریں گے، قدم بوسی کریں گے، ان سے رہنمائی لیں گے، اور اپنا ہر کوشش کریں گے کہ جتنا بھی وقت ہو سکتا ہے ان کی خدمت میں گزاریں اور ان سے رہنمائی لیں زندگی گزارنے کے متعلق اور باقی معاملات کے متعلق۔ مثلا اگر وہ ہم کسی آدمی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا سارا مال بیچ کر، گھر بیچ کر اپنا مال میرے سپرد کر دو، تو وہ خوشی خوشی آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اطاعت کے اس درجے پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے ان کی اطاعت کرنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کرتے ہیں۔
اسی طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہماری خدمت کے لیے مامور کر دو تو ہم بسد شوق اس کو پیش کر دیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ کہیں گے کہ اپنی جان ہمارے لیے پیش کرو تو ہم کسی بھی ظالم طاغوت سے یا کسی بھی دشمن خدا یا دشمن معاشرہ آدمی سے ٹکرانے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو نبی کا حق ہے ہم پر، جو کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا تھا کہ کیا میں تم سے زیادہ حق کے، تمہارے جان مال اولاد پر زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا جی ہاں آپ رکھتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم اپنے مسائل لے کر جائیں تو بالکل وہ بھی ہمارے مسائل حل کریں گے۔ ہم اگر ان سے جا کے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک آدمی جا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاش کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس معاملے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو میں ایک مثال سے بات واضح چونکہ کر رہا ہوں، تو اس بات کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کام آتا ہے، اور وہ مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے دکان چلانا آتی ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک دکان بنا لیں، کریانے کی دکان مثلاً بنا لیں۔ اب اس آدمی نے کریانے کی دکان بنا لی، چونکہ حکم رسول خدا ہے اور وہ کچھ مدد بھی چاہے ان کی کر دی انہوں نے، تو اس آدمی سے انہوں نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے لیے یا کسی سے ڈونیشن لے لی اور اس نے دکان بنا کے بیٹھ گیا، اور آپ نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کا ایمانی بھائی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو آپ ساری جو شاپنگ ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ آپ ان سے کریں تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ اب معاشرے میں صرف وہ ایک آدمی تو اطاعت نہیں کرنے والا، باقی لوگ بھی اطاعت کرنے والے ہیں، تو وہ سب لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر اس آدمی سے شاپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نتیجتاً اس کی دکان چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ دوبارہ کچھ دن بعد آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دکان تو چل رہی ہے، لیکن جہاں سے میں مال لیتا ہوں وہاں پر میں پیسے دیتا ہوں اور مال لیٹ پہنچتا ہے یا مجھے پرچیزنگ کے مسائل ہیں، تو آپ میری اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں تاکہ میں بہتر طریقے سے کاروبار کر سکوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی مال دینے والا ہے وہ تو فاسد ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے، اسی طرح کا ایک تاجر ہے مشکلات پیدا کرنے والا، تو وہ معاشرے میں سے ہی کسی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ایک تھوک کی دکان بنا لو جہاں سے یہ اور اس جیسے اور ہمارے جو افراد ہیں وہ تجارت کیا کریں گے، آپ سے مال لیں گے اور معاشرے میں بیچیں گے۔ نتیجتاً ایک تھوک کی بہت بڑی دکان بنا لی جاتی ہے۔ اب ان کے درمیان پیمنٹس کے ڈسپیوٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ایک آدمی پیمنٹ دیتا ہے، دوسرا آدمی روک کے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح دونوں کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور نتیجتاً بعض اوقات ایک آدمی کا کاروبار بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی استحصال کی ایک قسم ہے۔ تو معاشرے سے عادلانہ نظام کے ذریعے استحصال کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر تو کسی کو شک نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے کہ میں جہاں پر پیمنٹس دوں گا میری پیمنٹس پھنسیں گی نہیں، بلکہ مجھے وقت پر مال ملے گا، اور ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک ہمارے درمیان ایک عدل کا ایک عمود موجود ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح ایک کاروبار کی پوری چین بنا لی جاتی ہے، اوپر سے نیچے تک ایک اپنے لوگوں کا کاروبار کی ایک چین بنا لی جاتی ہے۔ یہ کسی دوسرے معاشرے پر یا کسی دوسرے نظام پر ڈپینڈ نہیں کر رہے، انحصار نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک نظام بنا لیا ہے جس کے اندر عدل ہے، جس کے اندر وقت پر پیسوں کی ادائیگی ہے، وقت پر چیزوں کا فراہم کرنا ہے، اور اس طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت ایک نظام جو ہے وہ یعنی تشکیل پاتا ہے کہ جس کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے، جس میں پیمنٹس جو ہیں وہ وقت پر مل رہی ہیں، جس میں کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کوئی زیادتی نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ نظام کے چلانے والا جو آخری کنزیومر ہے وہ ایک دن دکان بنانے والا جو کریانے والا وہ کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو تو دے رہا ہوں مال، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بزنس کو ہم تھوڑا آگے لے کر جائیں۔ اچھا، وہ کیسے لے کے جائیں؟ اب میں آؤٹ آف کمیونٹی دوسرے جو ہمارے نظام کے باہر لوگ ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ بزنس کر لیں۔ پہلے دن اس نے 1 لاکھ کا مال دیا اور سامنے والی پارٹی اس کا مال ہولڈ کر کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ اور میں مال لے کے آؤ،
تو پچھلی پیمنٹ لے جانا، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اتنے زیادہ کہ میں دوبارہ آپ کو مال دے سکوں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ ہم نہیں دیتے، لے سکتے ہو تو لے لو۔ اب وہ دوبارہ اپنے امام کے پاس آ جاتا ہے، نبی کے پاس آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے وہ آدمی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا۔ تو جس طرح ہم اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ سوسائٹی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے پاس جائیں، اس سے مذاکرات کریں، اگر وہ مان جاتا ہے تو فاتحہ، اگر نہیں مانتا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، اور اگر وہ اس صورت میں بھی ہمیں نظام سپورٹ نہیں کرتا تو پھر ہم اپنے انداز سے جہاد کے ذریعے سے اس سے اپنا مال جو ہے وہ وصول کریں گے یا پیمنٹ وصول کریں گے۔ اچھا، اس جد و جہد میں مومنین بالکل آمادہ ہیں کہ ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا، ہم نے تو یہ کروانا ہی۔ تو پھر ایک زور سے، ایک طاقت سے ایک ظالم کا ہاتھ روک لیا جاتا ہے۔ اب معاشرے میں موجود کسی ایک ظالم کا ہاتھ روکنے سے باقی سارے جو ارد گرد موجود طاغوتی نظام کے ظالمین ہیں، ان کو ایک میسج جاتا ہے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کمیونٹی کے اندر ایک عادل حکمران موجود ہے، ایک عادل امام موجود ہے، جس کے کہنے پر لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی، ورنہ ایک فرد سے تو لڑا جا سکتا ہے لیکن ایک قوم سے نہیں لڑا جا سکتا۔ نتیجتاً جتنے بھی لوگ ہیں یا تو وہ اس کمیونٹی کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے، یا اگر کاروبار کریں گے تو پھر فیئر کاروبار کریں گے، پیمنٹس وقت پر دیں گے، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ نتیجتاً ایک اس کمیونٹی کے لیے ایک اعتماد کی فضا قائم ہوگی، اور جس کو اتنے اعتماد کی فضا مل جاتی ہے، کاروباری حضرات جانتے ہیں کہ وہ کس قدر کھل کے بزنس کرے گا، کہ وہ یعنی جتنا بھی سرمایہ ہے وہ انویسٹ کرنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ایک نظام بن گیا۔ اس کے بعد فائنینشیل ایک سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کا ترتیب پا گیا۔ پھر یہ فائنینشیل سیٹ اپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ زکوٰۃ جمع کروائیں، خمس جمع کروائیں یا دیگر کاموں کے لیے کنٹریبیوشن دیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مال ہی سارا آپ کا ہے، سارا مال ہی آپ کا، ہم بھی آپ ہی کے ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا۔ نتیجتاً بیت المال جو وجود میں آئے گا اس میں پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس بیت المال سے اس نظام کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو وظیفے بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے، یعنی ایک ایجوکیشن کی ایسی فضا بن جائے گی ہمارے بچوں کے لیے کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جس قسم کی اس کو ایجوکیشن چاہیے ہوگی وہ ایجوکیشن اس کو مل رہی ہوگی، اور اگر وہ کہیں پر کمزور ہے، کوئی فیملی سپورٹ نہیں کر سکتی، تو سسٹم اس فیملی کو سپورٹ کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ عادل امام درمیان میں ضامن کے طور پر موجود ہے اس سسٹم کو چلانے والا۔ اچھا، اس کے بعد مثلاً ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اس کا کف میری برادری میں نہیں ہے، وہ بچی پڑھی لکھی ہے لیکن برادری میں پڑھے لکھے بچے موجود نہیں ہیں، تو میں کس طرح سے یہ کروں؟ تو ان کے کہنے پر وہ کہتے ہیں جی آپ کون سی برادری سے ہیں، مثلاً فرض کر لیں تو وہ کہتے ہیں جی میں سید ہوں یا میں کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی فلاں آپ کی برادری سے باہر دوسری کسی برادری میں آپ کے لیے یہ کف موجود ہے، تو آپ وہاں پر شادی کر لیں، چونکہ امام کہہ رہے ہیں تو یا نبی کہہ رہے ہیں تو ظاہراً وہ ان کی بات مان لیں گے۔ اس طرح سے بچیوں کو کف کے مسائل حل ہو جائیں گے، جہاں پر کف ہوگا وہاں پر اس کو کف مل رہا ہوگا۔ یہ نظام ٹوٹ جائے گا جو ہمارے ارد گرد بنا ہوا ہے کہ آؤٹ آف فیملی شادیاں کرنے سے گریزاں ہیں یا یہ ہے، اور 100 طرح کے مسائل ہیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام ٹوٹ جائے گا اور بچے اپنے کف کے مطابق ان کو کف ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک انسان کا یہ ایک بہت بڑی ٹینشن جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گی کہ رشتوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بیکن ہاؤس ہے یا دیگر ہیں یہ اسلامی نظام سے دور ہٹانے والے ہیں، بچوں کی ایک اچھی اخلاقی تربیت نہیں کر پا رہے، تو اچھا ٹھیک ہے مان لیا۔ تو آپ جا کے کہتے ہیں کہ نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نظام تو آپ نے کہا کہ یہ طاغوتی ہیں، باطل ہیں، یہ لوگوں کی تربیت صحیح سے نہیں کر رہے، تو کوئی ایسا اگر یہ باطل ہیں تو ہمیں الٹرنیٹیو دیں، ورنہ ہم بچے کہاں بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا کسی آدمی کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ ایک نظام بنا لیں، ایک سکولنگ کا سسٹم بنائیں، اور اس کی
ان اساسوں پر آپ اسکول بنائیں گے، وہاں تربیت کا اہتمام اس طرح سے ہوگا، وہاں تعلیم کا نظام اس طرح سے ہوگا، یہاں پر ہمارے ایجوکیشن کا نظام اچھا نہیں ہے، ہم انٹرنیشنل لیول کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے، وغیرہ وغیرہ، اس پر کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام آرگنائز ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، اور اس میں سب سے بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس نظام کو اسٹیبلش کرنے والا ایک عادل انسان ہے، ایک عادل امام یا رسول یا نبی ہے۔ وہ جو لوگوں کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں وہ حل کر دے گا، وہ جو اس معاشرے کے درمیان جو غیر عادلانہ نظام بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دے گا، اور لوگوں کی رہنمائی کرے گا کتاب اللہ کے مطابق، اور ایک ویلفیئر سوسائٹی وجود میں آ جائے گی۔ اس سوسائٹی کے اندر کسی انسان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہر انسان کی ہر کمی پوری ہو رہی ہے، ہر انسان کی معاش مضبوط ہے، اس کے شادیوں کے رشتوں کے مسائل حل ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم کا نظام ہے، اس کا اپنا ویلفیئر کا نظام ہے، اس کا اپنا ہاسپٹل کا نظام ہے، اور دیگر جتنے بھی نظام ہیں وہ اپنے ہیں۔ مثلاً اس نظام میں رہتے ہوئے لوگوں کا اگر آپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ حکومت وقت کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے ہی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی امام کے پاس جائیں گے، اور اس امام کا فیصلہ سارے نظام کو قابل قبول ہوگا، جس کے خلاف جائے گا اس کو بھی قابل قبول ہوگا۔ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد حضرت علی کے دور کی ایک مثال ملتی ہے، یا دیگر بھی ہیں، کہ اگر کسی کے خلاف بھی فیصلہ ہو جاتا تھا تو اس کو مانتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنے دل کو پاک کیا ہوا تھا، اس نے اس کو دل سے امام مانا ہوا تھا، رہنما مانا ہوا تھا۔ مثال یہ ملتی ہے کہ ایک آدمی کا جب حضرت علی نے چوری کے اوپر ہاتھ کاٹا تو اس نے حضرت علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، تو ایک آدمی نے اس سے کہا کہ تم پاگل ہو کیا کہ تم اس آدمی نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم اس کا قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس طرح کا بھی رہنما میسر ہوگا کسی کو کہ جو اس دنیا میں میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے آخرت کی آگ سے بچا رہا۔ دیکھیں اس کا ایمان کس سطح پر ہے کہ وہ اپنے امام کو دنیا میں جو اس کے خلاف بھی فیصلہ جا رہا ہے اس میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے امام کا فیصلہ اگرچہ دنیا میں میرے خلاف ہے لیکن آخرت میں یہ فیصلہ سراسر میرے حق میں ہے۔ اس نے اس امام کو ایک عادل امام مانا ہوا۔ تو اس طرح سے جب ہم اس امام کو عادل امام مان کے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے تو ایک جو نظام وجود میں آ جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں معاش کی، تعلیم کی، کسی بھی قسم کے مسائل جو ہیں ان کی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارے یہاں پر بہت سارے کنٹوٹے چودھری بنے ہوئے ہیں، کوئی یعنی بدماش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اب جس طرح سے وہ معاش والے معاملے پر، ایک کاروباری معاملے پر ان لوگوں نے ان کا استحصال بند کر دیا، اس طرح سے وہ کسی کو دبا نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سسٹم مضبوط ہے، اس سسٹم کے پیچھے جو آدمی ہے سارے لوگ اس کی اطاعت میں ہیں، اور یہ لوگ جان بھی دینے سے گریزاں نہیں ہیں۔ اس کی میں مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں طالبان نے قیام کیا۔ اچھا، طالبان نے ایک نظام بنایا، اب سب لوگ سمجھتے ہیں اس نظام کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ طالبان جو ہیں ان کا کوئی ایک نمائندہ آ کے ہماری کمیونٹی کے آس پاس کہیں شہر میں رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس طالب آدمی کی بیٹی جو ہے وہ صبح اسکول جاتی ہے پڑھنے کے لیے، تو گلی کے یا محلے کے یا شہر کے سب سے چھٹے ہوئے جو بدماش ہیں یا گنڈے ہیں جو کسی لڑکی کو خالی نہیں جانے دیتے تنگ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو جب بھی پتہ چلے گا کہ یہ بچی جو جا رہی ہے یہ طالبان کی بیٹی ہے یا اس نظام کے آدمی کی یہ بیٹی ہے یا اس کا تعلق ہے، تو آپ یہ خود اندازہ کر لیجیے کہ کیا اس کو وہ چھیڑنے کی ہمت کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر چھیڑا تو ان کا انجام کیا ہوگا، اگر کوئی زیادتی کی تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً آپ کا اسی طرح سے اس نظام کے اندر بھی پاور ہے کہ درمیان میں ایک عمود موجود ہے، اور وہ عمود کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے رہا، وہ نہ آپس میں زیادتی کرنے دے رہا ہے، نہ باہر سے کسی کو ان کے اوپر جبر کرنے دے رہا۔ تو نتیجتاً آپ کی عزت محفوظ ہے، آپ کی جان محفوظ ہے، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کا معاش محفوظ ہے، آپ کی تعلیم محفوظ ہے، آپ کا صحت کے مسائل محفوظ ہیں، آپ کا سارا جوڈیشل
اور ایجوکیشنل اور تمام جتنے بھی نظام ایک سوسائٹی کو چلانے کے لیے ضروری ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے خود سے بن لیے ہیں. اور یہ جو ایک معاشرہ وجود میں آیا ہے، اس معاشرے کے وجود میں آنے کا سب سے بنیادی جز کیا ہے کہ اس کے درمیان میں امام موجود ہے، ایک عادل امام جو معاشرے کے اندر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا، معاشرے کے باہر سے اس معاشرے پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا، اور معاشرے کو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے دیتا. ایک عادلانہ نظام اس نے بن دیا ہے. اس نظام کے اندر رہنے والے لوگوں کی ہر چیز محفوظ ہے. کیا آپ کو اس سے یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر ہم یہ نظام اپنے گرد بن لیتے ہیں تو ہمارے اندر جتنی کمیاں کوتاہیاں وہ دور ہو جائیں گی، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن متاثر نہیں ہوگی، ہماری اپنی صحت متاثر نہیں ہوگی، ہمارے بزرگ بغیر دوائی کے نہیں مریں گے، ہمارے اوپر کوئی جبر و استبداد نہیں کرے گا، ہمارا معاش کا نظام محفوظ ہوگا، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں جتنی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ان تمام کمیوں کوتاہیوں کو ختم کرنے والے اس نظام کو طرفین کی بکس میں جو نام دیا گیا ہے وہ امامت کا نام دیا گیا ہے. اور یہ امامت وہ نظام ہے جو دنیا میں خدا نے مومنین کے لیے مشکل کشا نظام پیدا کیا، جس کے اندر آپ کی ہر مشکل کا حل ہے. تو پھر ہم بہتر ہے کہ کیا ہم اس جبر استبداد کے نظام میں، جبکہ یہ سیاستدانوں کے مکروہ چہرے بھی ہم پر کھل چکے ہیں اور ان کی کرتوتیں بھی ہم پر کھل چکی ہیں، اس کے باوجود ہم انہی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، انہی کو بار بار لاتے رہے ہیں، ان فرعونوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے رہے ہیں؟ یا بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنا ایک اتنا خوبصورت ایک نظام بنائیں کہ جس نظام کے اندر ہماری ہر کمی کا حل ہے، ہماری ہر کمزوری کا علاج ہے، اور ہماری زندگی کی ہر کمی کوتاہی کو وہ دور کر دے گا. یہ وہ ایک بنیادی سانچہ تھا، ایک سٹرکچر تھا جو میں بننا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے، اس نظام کے بارے میں کہ جو انبیاء نے ہمارے لیے پیش کیا ہے. انبیاء اس نظام کو دیکھیں. ایک دن میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اتحاد کی صورت میں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اوس و خزرج کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروائی تھی تو اس صلح کے درمیان انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو آپ نے کہا آپ کو سرداری ملے گی اور آپ کو معاش ملے گا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کر کے دیا اور ان کو دلوایا. آج کے دور میں یہ جو مومنین ہیں، جو عام لوگ ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ آپ ایک امامت کا ہم نظام بناتے ہیں تو وہ نتیجتاً آپ سے کیا سوال کریں گے کہ ہمیں وہ کیا ملے گا، کیسے ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تمام انبیاء، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب وہ توحید کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے. اور کون لوگ اکٹھے ہوتے تھے؟ اس دور کے جو دبے ہوئے لوگ، مساکین لوگ ہوتے وہ اکٹھے ہوتے تھے. اچھا، ایک علاقے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک آدمی آیا ہے جس کے ہاتھ میں اتنی پاور بھی نہیں ہے، یہ کوئی جنگجو بھی نہیں ہے، یہ زیادتی کرنے والا بھی نہیں ہے، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے بدماش، چھٹے ہوئے گنڈے اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس بدماش ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف، ان کے سامنے ایک نیا نظام بنائیں گے. ہر کمزور کو پتہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تو ماریں گے، ہمارے اوپر ظلم کریں گے. لیکن اس کے باوجود وہ اس نبی امام کی اطاعت کیوں کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ نظام ان کے سامنے کھولتے تھے کہ جب ہم یہ نظام قائم کریں گے تو اس نظام کے قائم ہونے کے بعد یہ لوگ آپ کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکیں گے، یہ لوگ آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکیں گے، آپ کے معاش کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو ہر زندگی کی فیسلٹی جو ہے وہ میسر ہوگی اس نظام میں. اور یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کے اوپر تجاوز نہیں کر سکیں گے. نتیجتاً وہ لوگ آمادہ ہو جاتے تھے، اپنا بینیفٹ دیکھتے ہوئے آمادہ ہو جاتے تھے. ورنہ ان کو یہ نظر آتا کہ ہاں ہم ایک خدا کو مان لیں گے. کیوں مان لیں گے بھائی؟ ایک خدا کا بتا دیا کہ جی اللہ ایک ہے اور اس کو بھی مانو، کیوں مانیں؟ اتنے سارے لوگوں کو کیوں مان رہے ہیں؟ ان کو اور بھی کچھ بتایا جاتا تھا کہ آپ جو نظام قائم ہوگا اس نظام میں، وہ توحید کی بنیاد پر جو نظام قائم ہوگا اس نظام کے اندر اتنی پاور ہوگی کہ معاشرے میں آپ کو عزت دلوائے گا. نہ صرف معاشرے میں بلکہ آخرت میں عزت دلوائے گا. معاش کا آپ کا نظام درست کرے گا، ان لوگوں کے ظلم و استبداد سے آپ کو نجات دلائے گا. تو لوگ آمادہ ہو جاتے تھے، اور ان کا آمادہ ہونا لاجیکل ہے. تو میرے بھائی، یہ جو ہم نے نظام بنا ہے، یہ نظام ہی نظام اسلامی ہے. اب یہ نظام کیسے قائم ہوتا ہے اس پر ہم بعد میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و علیہ الطاہرین الطاہرین.